أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس
تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ آرزو کا، نذیر کہیے بشیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، نذیر کہیے بشیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، یہی ہے خالد بنا رفعت، یہی ہے خالد بنا عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کی نعت زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔
وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، انہیں تیار دیا گیا صلو علیہ جسے چاہے جتنا نواز دے، کوئی ان کے ہاتھوں کمی نہیں، کوئی ان کے ہاتھوں کمی نہیں، کوئی لاکھ مانگے کروڑ دے، کوئی لاکھ مانگے کروڑ
دے انہیں پیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ جو علی مولا جو علی کی اسر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں پیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ لکھو دارش ان کا یہ معجزہ لکھو دارش ان کا یہ معجزہ کہ کسی آنکھ نکل گئی وہ لعاب پاک سے جوڑ دے وہ لعاب پاک سے جوڑ دے انہیں پیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین احباب زیبکار رب کے قرآن کی ایک آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق اور مالک حق کہنے کی اور تمام سننے والوں کو حق سن کر سب کو مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے اس آیہ مقدسہ کے اندر جو ذکر فرمایا وہ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میری ناشکری نہ کروں۔ اب ان الفاظ پر اگر انسان مسلمان غور کرے رب کائنات نے یہاں پہ کتنا پیارا اصول دیا ہے۔ اب وہ مالک ہے، وہ حکم دے، جواباً وہ اگر اپنے بندے کا ذکر نہ بھی کرے، اس کا چرچا نہ بھی کرے، تو بندے کے اختیار میں کوئی اعتراض کرنا، شکوہ کرنا یا اس پر دنیا کے اندر اس پر جزا مانگنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بندہ سوچ سکتا ہے، بلکہ رب کائنات نے اپنے بندے کے لیے کتنا بہترین اس کے لیے شان عطا فرمائی کہ بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔
اب یہاں سے یہ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے زندگی میں رہ کر یہاں پہ آقا علیہ السلام کا روح زیبا دیکھتے تو وہ اس نیت کے ساتھ جب حالت نماز کے اندر ہوتے تو رب کی نماز بھی ہوتی رہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا رہے، دید مصطفیٰ بھی ہوتی رہے اور رب کا ذکر بھی ہوتا رہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج ان عظیم ہستیوں کا ذکر اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ گویا کہ رب اعلان یہ فرما رہا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا چرچا کرتا ہوں، یعنی کہ ہر آنے والا وقت جو ہے وہ بندگان خدا کی زبانوں پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر جاری فرما دیتا ہے جن لوگوں نے دنیا کے اندر رہ کر رب کو راضی کیا ہوتا ہے، رب کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ ذکر ہے جو اولیاء کاملین نے اپنایا، یہی وہ عمل ہے جو صلحاء نے فقہاء نے اسے اپنایا، اور رات کی تاریکی میں رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے اور دن کے وقت روزے کی حالت میں ہوتے یا مخلوق خدا کی خدمت کے اندر رہتے۔ تو پھر کیا ہوا کہ رب کائنات نے ان لوگوں کے مزارات کو بھی آج روشن فرما دیا۔ گناہگار انسان جا کر ان کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر دعا مانگتا ہے تو واسطہ انہی لوگوں کا پیش کرتا ہے جو انعام والے ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ رب کائنات نے ان ذکر والوں کا چرچا فرما دیا ہے، اور وہ ذکر والے جو ہیں گویا کہ انہوں نے رب کو راضی کر کے مخلوق خدا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اللہ کو اگر اپنانا چاہتے ہو، اسے راضی کرنا چاہتے ہو، اس کا قرب لینا چاہتے ہو، اس کی رضا لینا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جاؤ۔ یہی وہ ذکر ہے جو قلب کے اندر اتر کر کیا کرتا ہے کہ یہ قلب کو روشن فرما دیتا ہے، انسان کی زندگی نورانی ہو جاتی ہے اور زبان اس کی مٹھاس والی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ گالی سے، غیبت سے، بہتان سے، ہر طرح سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا ذکر اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ پھر بد نگاہی سے بھی اور دنیا کی خواہشات نفس سے بھی بری ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر فقط یہی رہتا ہے کہ ہم نے زندگی تو گزارنی ہے تو اس حالت میں کہ ہم سے ہمارا مالک راضی ہو جائے، ہم سے ہمارے مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں کہ پھر وہ ذکر کی دنیا میں رہتے ہیں، اور پھر فقط خود ہی نہیں بلکہ جو بھی انسان اور جس مذہب سے، جس عقیدے سے تعلق رکھتا ہوا انسان جب ان کے در پہ آتا ہے تو پھر انہیں بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نگاہ سے بھی، اپنی زبان سے بھی وہ ان کے دل کے اندر بات کو ڈال کر انہیں بھی رائے ہدایت کی دولت عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ لوگ اللہ کے ذکر والے ہو جاتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت والے ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات انہیں یہ شان عطا کر دیتا ہے کہ پھر وہ ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے، پھر وہ جب بندگی خدا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی زبانوں پر پھر یہی ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ صدا ان کی زبان پر رہتی ہے، اور یہ صدا جو ہے ان کے لیے اتنی کمال رکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں بھی اتنا شان والا بنا دیتا ہے کہ پھر انہیں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو گندگی سے نکل کر، گناہوں سے نکل کر اس مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ اسے کسی اللہ والے نے ہی اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ ذکر کی صورت میں اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار کوئی اور چیز جو ہے آپ کو دلوں کا سکون نہیں دے سکتی، دلوں کا جو سکون ہے وہ فقط اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اب یہاں ایمان والوں کو اسپیشلی طور پر حکم دیا گیا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ تو جب مسلمان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ زبان سے کرے گا تو اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، اس کی ذات جو ہے جسمانی، ظاہری، باطنی، روحانی جو ہے وہ ساری کیفیات جو ہیں اس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ کر کیا کرتی ہیں کہ پھر وہ اللہ رب العالمین کے بندوں پر اثار کرتا ہے اور انہیں اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔
نفرتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ پیار بانٹنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ صیام کی مبارک ساعتوں کے اندر ذکر والا بنائے اور عمل والا بنائے اور آپس میں پیار والا بنائے، ذکر ہی کے صدقے رب کائنات ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔